ہم محرم کے آتے ہی 10 مجالس سجاتے ہیں ذکر امام حسین کے نام پر، ذکر شہدائے کربلا کے نام پر۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، برسوں سے یہ ریت چل رہی ہے، اور ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، اسلاف سبوں نے سنایا اور ہم تک منتقل کیا۔ ہم بھی سنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ کل یہ ہمارے بچے اس ممبر پر بیٹھیں گے اور یہی تذکرے سنائیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ واقعات، ہر سال یہ کربلا کے تذکرے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ہو گیا تھا کربلا ایک بار، بار بار اس کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں، چلو اگر میں بار بار سناتا ہوں تو سننے والے بار بار کیوں سنتے ہیں؟ سننے والے کیوں سنتے ہیں؟ بولنے والا اگر بار بار سناتا ہے تو سننے والے چھوڑتے بھی تو نہیں ہیں۔ بات پتہ یہ چلتی ہے کہ نہ بولنے میں یہ پرانا لگتا ہے، نہ سننے میں پرانا لگتا ہے۔ حسین اعظم کے ذکر میں جدت ہے، لذت ہے اور ایک نیا اپن ہے، اور انہی مجالس کے صدقے ہم بہت سارے تذکرے بھی کر لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام ہماری محافل کا سب سے پہلے میں شکر بجا لاتا ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اس کائنات کے خالق نے، ہم سب کے پالنہار حقیقی نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، اور پھر حکم یہ دیا کہ تم زمین پہ چلنے والی چیزوں کو غور سے دیکھو۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، تم آسمانوں میں غور سے دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ کیوں دیکھنے کا حکم بار بار رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھ تک پہنچ سکو، رب تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو پہچانے۔ اور دنیا یہاں ہر ایک کو پہچانتی رہ گئی، اور رب ذوالجلال جس کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی طرف تک وہ دو بھی نہیں کیا، محنت بھی نہیں کیا اور پوچھا بھی نہیں۔ میرے عزیزو، لاکھوں راستے ہیں اس مولا کو پہچاننے کے، اس کے باوجود آج لاکھوں انسان گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، کچھ تو خدائے ذوالجلال کا انکار کرنے والے اور کچھ غفلت میں موجود ہیں۔ لیکن وہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، رب تعالیٰ نے اپنی طرف اسے راستہ دے دیا، اور وہ اپنے مالک کو پہچانا اور اپنے سر کو محفوظ رکھا صرف اسی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ وہ دنیا کا عظیم انسان ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ باقی سب جو بھولے بھٹکے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کہا گیا کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ آج سے ہماری یہ مجالس اسی ضمن میں بھی ہوں گی کہ ہم ان بھولے بھٹکوں کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنے رب کو پہچاننے سے اور رب کے تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر کے پھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ سب کی بارگاہ میں جو چیزیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سنیں کہ یقیناً اللہ عز و جل رب ذوالجلال، اس کی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات آپ نے سنا بھی ہوگا اسماء حسنہ میں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں، اور ہر صفت کو پہچاننے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان زندگیاں لگا دیتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج سب سے پہلے چیز میں یہ عرض کرتا ہوں، آخر خدا ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، سوال تو ہے ہی ہے۔ ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے، ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، رکو دوستو رکو، ابھی فی الحال میں محرم آنے والا ہے، تو کیا محرم میں تعزیہ بنانا، ڈی جے بجانا کیا جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات کو سماعت کر لیجیے۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں،
एथिस्ट हैं, जो खुदा का ही इनकार करते हैं कि खुदा है ही नहीं, कोई दीन है ही नहीं। आज मैं उनके सिलसिले में अर्ज करूंगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खुदा ही नहीं। ये और बात है कि एक है, दो है, कौन है, इस पर अलग बहस, लेकिन जिन लोगों ने कहा है ही नहीं, तो मुझे ताज्जुब होता है कि आखिर अकल तुम्हारी है या नहीं। अकल से अगर सोचोगे तो फिर तुम्हें मजबूरन किसी नतीजे पर जाना होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु दहरियों के लिए खुली तलवार थे। दहरिया किसको कहते हैं? जो खुदा का ही इनकार करता है, यानी कोई नहीं है, ना भगवान है ना खुदा है, कोई चीज़ है ही नहीं, हम खुद से चल रहे हैं। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक जमात आई मुल्हिदीन की, और वो तलवारें लेकर के ही आते थे कि मौका पा करके इन्हें कत्ल कर दे। एक दिन इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला उनकी जमात को आते हुए देखा, और अचानक आप अपनी मजलिस से खड़े हुए और कहने लगे, मैं कुछ गहरी सोच में हूँ। वो करीब आए और पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? कहा कि मैंने सुना है कि एक समंदर में कश्ती चल रही है और उस पर सामान खुद से लद जाता है, और बड़ी बराबर मंजिलों पर वो रुकती है और अपना सामान खुद ही उतारती है, न उसे कोई चलाता है, न लोडिंग अनलोडिंग करने वाले कोई मजदूर हैं, वो खुद ब खुद सामान लेती है, खुद ब खुद सामान उतारती है। ये रोबोटिक दुनिया भी नहीं थी उस वक्त कि वो यकीन कर लेते, साइंसी दुनिया भी नहीं थी उस वक्त। तो उन दहरियों ने कहा, क्या मजाक कर रहे हैं आप कि समंदर में कश्ती बगैर मल्लाह के, बगैर कैप्टन के चल रही है और खुद सामान लोड कर रही है, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं आप? हम अकल वाले लोग हैं, आपकी इस बात पर कोई बेवकूफ़ी यकीन कर सकेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इतनी जब तुझे अकल है कि एक कश्ती समंदर पर बगैर किसी चलाने वाले के नहीं चलती, तो ये पूरे कायनात का निज़ाम बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? बराबर वक्त पर सूरज का तुलू होना, बराबर वक्त पर सूरज का गुरूब हो जाना, चांद का अपनी मंजिलों पर चलना, और ये समंदरों का बराबर अपने मदार में रहना, और ये ज़मीन का तरह तरह के पौधे उगना, उसमें फूल का आना, फलों का आना, ये क्या अल्लाह के होने की निशानियां नहीं है? कोई तो है जो ये सारा निज़ाम चला रहा है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि मशीनें हम चला रहे हैं, पंखे हम चला रहे हैं, लाइट हम चला रहे हैं, चलाओ, दुनिया की सारी मशीनें चलाओ, लेकिन मैं अगर एक फील्ड में आऊं, उन दहरियों से पूछता हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया? मैं चारों इमामों की बात बता देता हूं। चारों इमामों ने रब्बे ज़ुल जलाल के वजूद के मुतालिक क्या क्या कहा है। इमाम मालिक ने तो यूं फरमाया, आपसे पूछा गया कि खुदा है, उन्होंने कहा हाँ। क्या दलील क्या है? कहते हैं कि जुबानों का मुख्तलिफ होना, इंसानों की जुबानों का अलग अलग होना और अलग अलग नस्लों का होना, ये अल्लाह के वजूद की दलील है। इमाम शाफी से पूछा गया, आप कोई दलील देंगे कि कोई है? आपने कितनी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाते हैं, शहतूत का दरख्त देखा है? शहतूत का दरख्त आपने देखा है? शहतूत जो है बहुत बारीक बारीक से फल होते हैं, मीठे होते हैं, और उसका पत्ता जो है वो कई किस्म के जानवर खाते हैं। शहतूत के पत्ते को शहद की मक्खी भी चूसती है। शहतूत के पत्ते को गाय बकरियां भी खाती हैं, हिरन भी खाती है। ये सब के सब शहतूत के पत्ते को खाते हैं। शहतूत का पत्ता एक रंग का होता है, एक ही टेस्ट का होता है। इमाम शाफी फरमाते हैं, शहद की मक्खी उसी शहतूत के पत्ते पर बैठती है, चूसती है, और अपने छत्ते में जाकर के शहद उगल रही है। बकरियां और गाय उस शहतूत के पत्ते को खाती हैं, मेंगनियां डाल रही हैं या दूध दे रही हैं। उसी शहतूत के पत्ते को हिरन खाती है, हिरन नाफा पैदा करती है, जो मुश्क की तरह एक नाफा होता है, निहायत ही अच्छी खुशबू उसके अंदर आती है। इमाम शाफी फरमाते हैं, एक शहतूत का पत्ता बकरी में जाए तो अलग असर करे, शहद की मक्खी में जाए तो अलग असर करे, गाय में जाए और हिरन में जाए तो अलग असर करे, आखिर एक शहतूत के पत्ते से नाफा, दूध और शहद बनाता कौन है? बनाता कौन है? उसी में इमाम शाफी फरमाते हैं, हम रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, अंदर जिस्म में ये रोटी जाने के बाद आप सबको मालूम है इसमें से कुछ हिस्सा गोश्त बनता है, कुछ हिस्सा खून बनता है, कुछ हिस्सा पीप बनता है, कुछ हिस्सा मनी बनता है,
باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے. ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ، جو کی کھاؤ، جوار کی کھاؤ، روٹی ایک ہی طرح کی ہے. اور اس سے گوشت کون بناتا ہے، خون کون بناتا ہے، اور پیپ کون بناتا ہے، منی کون بناتا ہے، سب کی الگ الگ قسمیں ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف، لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے، کوئی تو ہے. تمہیں ماننا ہوگا. میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں جو ملحدین ایتھیسٹ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں. تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح، آخر یہ چلا کون رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے. اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے، آیات میں، کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے، دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے. اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر، اور اس کا خون بھی ہے. خون نہایت ہی سرخ، گوبر نہایت ہی الگ رنگ کا، اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا. دودھ آتا ہے، نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی، نہ کبھی خون کا رنگ آیا. قرآن کہتا ہے آخر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستھری غذا نکالتا ہے تمہارے لیے. کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا. شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے، لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی تھوکے تو وہ نہایت ہی میٹھی غذا ہے، نہایت ہی میٹھی غذا ہے. شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غذا، وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں.